لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين. محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي أنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاہدین اکرام، بزرگان ملت، برادران ایمان، ماتمداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی لا علمی، تہی دامنی اور کجمج بیانی کا اعتراف کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ گزشتہ جمعہ روزات اور جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں وہ آپ کے ذہن عالی میں اور آپ کے بلند و بالا حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ سلسلہ کلام جس کا آغاز چند روز قبل کیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے صاحب ایمان، اے وہ کہ جو ایمان لا چکے ہو، انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کامیابی یہی ہے کہ انسان
जहन्नुम की आग से बचकर अपने आप को जन्नत की सिमत ले जाए, सिरात मुस्तकीम पे गामजन रहे, सच्चे रास्ते पर गामजन रहे और हुस्नुल आक़िबा की तरफ, आक़िबत बखैर की तरफ रवां दवां हो। हुस्नुल आक़िबा के लिए जहाँ बहुत सारे अज़कार हैं, जहाँ बहुत सारी इबादतें हैं, जहाँ बहुत सारी दुआएं हैं, जहाँ बहुत सारे आमाल हैं, वहीं कुछ ऐसे जिक्र भी हैं कि जिनको अल्लाह ने सिर्फ जिक्र कहा है, मासूमीन ने जिनको सिर्फ जिक्र से ताबीर किया है, लेकिन कुछ अज़कार वो हैं कि जिनको जिक्र कसीर से ताबीर किया गया है। हुस्नुल आक़िबा के लिए वो बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये बहुत अजीम जिक्र है और अल्लाह ने इसको जिक्र कसीर से ताबीर किया है, मासूमीन ने इसको जिक्र कसीर से ताबीर किया है। दूसरे नंबर पर सलवात अला मोहम्मद व आले मोहम्मद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरे मंजिल पर सलवात है जिसको जिक्र कसीर से ताबीर किया गया है, आले मोहम्मद, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात। तो इंसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद पर भेजे। इसको जिक्र कसीर से ताबीर किया गया है। और तीसरी चीज है नमाज शब, जिसको जिक्र कसीर से ताबीर किया गया है, जो जिक्र कसीर है। तो जहां ये अज़कार और ये इबादतें इंसान को हुस्नुल आक़िबा की तरफ ले जाती हैं, आक़िबत बखैर की तरफ ले जाती हैं, वहीं तस्बीह ज़हरा के साथ साथ अगर कोई इंसान रोज़ जुमा सूरह मोमिनून की तिलावत करे तो वो भी उसको हुस्नुल आक़िबा की तरफ ले जाए। रोज़ जुमा बहुत अहम जिक्र है, बहुत अहम तिलावत है कि इंसान सूरह मोमिनून की तिलावत करे। और एक दुआ जो कुरान की आयत भी है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ये बहुत अहम है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। इंसान दुआए कुनूत में मोमिनीन पढ़ते ही हैं, लेकिन दुआए कुनूत के बाद भी इंसान इस जिक्र को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस दुआ को पढ़े। परवरदिगार आलम रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, परवरदिगार आलम हमारे दिलों को न फेरना, बाद इज़ हदैतना, जबकि तूने हिदायत दे दी है, व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब,
ہم کو کثیر رحمت عطا فرما، تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تو یہ اذکار ہیں کہ جو انسان کو حسن العاقبہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہیں ایک بہت بڑے مرجع، بہت بڑے عالی قدر اور صاحب علم و فہم مرجع گزرے ہیں کہ جن سے جو ہر وقت اس ذکر کو کرتے رہتے تھے، اللہم جعل عواقب امورنا خیرا، اللہم جعل عواقب امورنا خیرا۔ بہت زیادہ، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، یا اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ وہ بہت زیادہ تکرار کرتے تھے اس ذکر کی۔ تو ان کے ایک ساتھی نے، ان کے ایک دوست نے ان سے کہا کہ آپ اتنے بڑے مرجع ہیں، اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، اتنے بڑے متقی ہیں، آپ کو اس ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ زلال کی طرف پلٹ جائیں، گمراہی کی طرف پلٹ جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سنو، بنی اسرائیل میں ایک عورت ایسی تھی کہ جس کا نام شاید ریتا تھا، جو صبح سے شام تک غزل بناتی تھی، یعنی جس سے کپڑا بنا جاتا تھا اس کو لپیٹتی تھی، بناتی تھی، اور جب وہ بن کے تیار ہو جاتی تھی تو پھر ظہر تک بناتی تھی، ظہر کے بعد اس کو سارا ادھیڑ دیتی تھی، اس کو خراب کر دیتی تھی۔ تو مجھے اپنی عبادت پر، وہ کہتے ہیں مجھے اپنی عبادت پر کوئی اعتبار نہیں ہے، مجھے اپنی ریاضت پر، مجھے اپنے علم پر کوئی اعتبار نہیں ہے، مجھے اعتبار ہے اپنے اللہ پر۔ اسی لیے میں یہ بار بار پڑھتا ہوں، بار بار تکرار کرتا ہوں۔ تو اگر انسان یہ ذکر کرے، ان اذکار کو کرے، تو یہ حسن العاقبہ کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اور حسن العاقبہ کے لیے اور بھی بہت سے امور ہیں کہ جو انسان اگر انجام دے تو عاقبت بخیر ہونے کے لیے یہ امور احتضار کے وقت، موت کی سختی کے وقت بہت کام آنے والے ہیں، جن میں پہلے نمبر پر صدقہ ہے، جو بہت ہی صریح اپنا اثر دکھاتا ہے۔ صدقہ رد بلا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے۔ ایک شخص یہودی تھا، اس نے رسول اللہ کو کہا کہ تمہیں موت، نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہا کہ تمہیں موت آ جائے۔ رسول اللہ نے کہا تجھے موت آ جائے۔ تو رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ
آج اس کا آخری دن ہے اور یہ مر جائے گا۔ وہ جب وہاں سے چلا تو اس کے پاس کھانے کی 2 چیزیں تھیں، 2 عادت، جیسے آپ کسی کو کہہ دیں کہ ایک چاکلیٹ تھی، اس نے ایک خود کھائی اور ایک صدقہ کر دی۔ پیغمبر اکرم نے کچھ دن کے بعد دیکھا کہ وہ سامنے چل پھر رہا ہے، زندہ سلامت ہے، تو جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، اس نے بتایا کہ میں نے اسی دن یہ عمل انجام دیا تھا، ایک شیرینی میں نے صدقہ دے دی تھی۔ تو صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، اتنا صریح الاجابہ، اتنا صریح اپنا اثر دکھانے والا۔ دوسرا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ علماء کے تجربے ہیں جو علماء نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ انہوں نے اپنے شخصی تجربوں کو جب ہمارے ساتھ شیئر کیا تب پتہ چلا کہ والدین کے ساتھ نیکی، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ، مجلس ترحیم اور دوسرے ثواب جاریہ کا اہتمام کریں، اور جن کے والدین زندہ ہیں، اگر کوئی انسان اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اپنے والد کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو یہ اس کی حسن العاقبہ کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگا۔ اس کے اعتزار کے وقت، اس کی موت کی گھڑی کے وقت یہ بہت کارگر ثابت ہوگا۔ صلۃ الرحم، اپنے اعزا اقربا کے ساتھ صلہ رحم کرنا، ان سے ملنا، ان کے حالات پوچھنا، یہ بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے، انسان کے وقار کو بڑھاتا ہے، انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے، انسان کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور انسان کو حسن العاقبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے دعائیں۔ ہمارے پاس مفاتیح الجنان میں اتنی دعائیں ہیں، دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، جن کا یہ اور بات ہے ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر دعا پوری ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے تو یقین جانیے آپ جب دعا مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور آپ حق پر ہیں، حق بجانب ہیں، تو آپ کی دعا ایک نہ ایک دن ضرور پوری ہو۔ اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ کو ستا رہا ہے اور آپ حق بجانب ہیں، تو آپ جوشن صغیر پڑھیں، یقیناً آپ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دعائے کمیل ہے، دعائے صبا ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے ابھی حمزہ شمالی ہے، اتنی عظیم دعائیں ہمارے پاس، اور دعاؤں کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ ان کو پڑھیں اور پڑھنے کے ان سے استفادہ کریں، کیونکہ یہ حسن العاقبہ کے لیے
یہ عاقبت بخیر کرنے کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اور قضاء حاجت، لوگوں کی مدد کرنا، مومنین کے کام آنا، مومنین کی مدد کرنا، یہ بھی حسن العاقبہ میں عاقبت بخیر کرنے میں بہت بڑا مددگار ثابت ہوگا. لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مشکلات معلوم کر کے ان کی مشکلات حل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اہم ہے. اور سب سے اہم شے ہے ترک الذنوب، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، گناہوں سے بچانا. اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو شروع کے جتنے مراحل ہیں، صدقہ بھی اس وقت کام آتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. صلہ رحم بھی اس وقت زیادہ کام آئے گا کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اور ایک شے ہے کہ اپنی نمازوں کے وقت کا اہتمام کرے، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرے. اگر انسان نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے تو یہ حسن العاقبہ کے لیے بہت کارگر ثابت ہونے والا ہے، عاقبت بخیر کرنے میں بہت ہی بڑا مددگار ہونے والا ہے. نماز انسان کے آخری مراحل میں، حسن العاقبہ میں، مشکلات کی گھڑی میں، حالت احتضار میں بہت بڑی مددگار ثابت ہونے والی. یہ الگ بات ہے کہ انسان سو جائے یا کسی کام میں مشغول ہو جائے اور نماز وقت پر ادا نہ کر سکے، لیکن فیس بک میں، واٹس ایپ میں یا اور دوسرے ٹیلی ویژن میں یا دوسری گپ شپ میں وقت گزار دے. اذان ہو رہی ہے، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فالتو کے میسج ادھر ادھر بھیج رہے ہیں. تو اگر انسان کوشش کرے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرے تو یہ حسن العاقبہ کے لیے بہت ہی اہم ہے. عزیزان محترم، کوشش یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہم خود بھی، میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی حسن العاقبہ کی طرف گامزن رہوں. اور اس میسج اور ان کلمات کا بھی یہی تقاضا ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ نفس پرست ہو کر صرف اپنے تک محدود اس چیز کو رکھوں، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں، اپنے اعزاء کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں، اور جہاں تک ہو سکے یہ سلسلہ جہاں تک پہنچے اور جہاں تک آواز جائے، سن کر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. اور ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ اعمال ہیں کہ جن سے حسن العاقبہ ہو سکتی ہے،
بہت سارے اعمال ہیں اور بہت سارے وہ اعمال ہیں کہ جن سے جو حسن العاقبہ میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. بہت سارے اذکار ہیں جیسے استغفار ہے، صلوات علی محمد و آل محمد ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یعنی کلمہ ہے، قناعت شعاری ہے، صبر ہے، طلب علم ہے، طاعت ہے، بندگی ہے. بے شمار اعمال ہیں کہ انسان ان کو انجام دے. ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ مختصر سے وقت میں جو میں نے بتا دیا یہی حسن العاقبہ کے لیے کافی ہے. نہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں. انسان کو چاہیے کہ راہ مستقیم پر گامزن رہے. عزیزو، اور سب سے بڑی عظیم عبادت یہ عزائے ابا عبداللہ الحسین ہے جو جاری و ساری ہے، کیونکہ حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کو بچایا ہے. یہ اسلام، یہ دین مرہون منت ہے جناب زینب ثانی زہرا کا. اس اسلام پر احسان ہے امام زین العابدین کا. اس اسلام پر احسان ہے ابو الفضل عباس کا. اس اسلام پر احسان ہے جناب علی اکبر کا، جناب قاسم کا، جناب علی اصغر کا، کربلا کے شہیدوں کا. اس اسلام پر احسان ہے. یہ شہزادی کی اولاد جناب فاطمہ زہرا کی اولاد نے اس اسلام کو اپنے خون سے، اس اسلام کے گلشن کو اپنے خون سے سینچا ہے. اگر ہم صرف ماتم کریں، مجلس بپا کریں، لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی دین مٹتا ہوا ہمیں لگے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی پوری طاقت سے دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اور یہ مجلسیں آج گھر گھر مجلس ہے، گھر گھر ماتم ہے، گھر گھر فرش عزا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ اتنی مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں، اتنا عزا کا اہتمام کیوں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہی جواب ہے کہ جیسے سورج کے چھپنے پر ہر انسان اپنی قوت و طاقت کے حساب سے چراغ جلاتا ہے، کوئی دیا روشن کرتا ہے، کوئی بلب جلاتا ہے، کوئی چوراہوں پر لائٹ لگاتا ہے، نور کا اہتمام کرتا ہے. تو یہ مجلس عزا بھی اپنی بساط کے مطابق انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مجلس نور کی شکل میں انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے. عزیزو، کربلا والوں نے اس طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. کربلا نوع بشریت کے لیے درس زندگی اور قانون حیات ہے. کربلا کے ہر شہید کا عمل
قیامت تک ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے کہ وہ اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق گزارے۔ کربلا سے اخلاق کا درس ملتا ہے، انسانیت کا درس ملتا ہے، کربلا سے شرافت کا درس ملتا ہے، کرامت کا درس ملتا ہے، ایثار و قربانی کا درس ملتا ہے۔ ہمت و قوت کربلا سے ملتی ہے۔ کربلا ایک معیار ہے، شہیدوں نے اس گلشن کو بڑی محنت سے آباد کیا ہے اور پروان چڑھایا ہے۔ حسین اپنے ایک ایک ساتھی کو قربان کرتے رہے، دین کو بچاتے رہے، انسانیت کو بچاتے رہے، مذہب کو بچاتے رہے۔ اصحاب کے بعد عائزہ کی باری آئی، ایک ایک حسین کا جانثار دین پر قربان ہوتا رہا۔ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے، دین کو بچاتے رہے۔ کبھی عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کی لاش کو لے کر آئے، کبھی انصار کے بعد یہ عائزہ کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اولو محمد کی لاشوں کو لے کر آئے، قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا حسین لے کر آئے، یہاں تک کہ 32 برس کا بھائی عباس جس کی لاش حسین فرات کے کنارے چھوڑ کر علم لے کر آ گئے۔ فوج عائدہ کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں، اے حسین یا تو خود آؤ یا کسی کو بھیجو۔ تو اب کون تھا جو جاتا، سب تو جانے دے چکے۔ ایک نوجوان تڑپ کر باہر نکلا، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے۔ کون؟ علی اکبر۔ حسین کے جتنے بیٹے، 3 بیٹے، حسین نے تینوں کا نام علی رکھا۔ حسین نے اپنی بیٹیوں کا نام اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھا۔ کتنا پیار تھا حسین کو اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ جو بچ کر مدینے چلے گئے وہ علی ابن الحسین امام زین العابدین ہیں۔ جو کربلا میں شہید ہو گئے وہ دونوں علی ہیں، مگر پہچان کے لیے ایک کا نام علی الاکبر ہے، ایک کا نام علی اصغر ہے۔ علی اکبر جو شکل و صورت میں رسول اللہ سے مشابہ تھے، بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، وہ آنے کے بعد کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ کہا میرے لال میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ جب بھی تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں تمہارا چہرہ دیکھ لیا۔ کہا بابا
فوج اشقیاء کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں، اے حسین یا تو خدا ہو یا کسی کو بھیجو۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ بوڑھا باپ کربلا کے میدان میں جا کے جنگ کرے اور جوان بیٹا خیمے میں بیٹھا رہے؟ کیا میرے لال تم پر تمہارے پالنے والی پھوپھی کا حق زیادہ ہے؟ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ علی اکبر خیمے میں گئے اور جانے کے بعد کہا، پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو، مجھے میدان کی اجازت دے دو۔ جیسے ہی زینب نے سنا، ایک مرتبہ زینب لرزتی ہوئی کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اپنی جگہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ کہا، میرے لال کیا میں نے اونو محمد کو اسی لیے قربان کیا تھا کہ تم بھی مرنے کے لیے جاؤ؟ اصرار کے بعد بھی جب جناب زینب نے اجازت نہیں دی تو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں کیا یہ ممکن ہے کہ جوان بیٹا خیمے میں بیٹھا رہے اور بوڑھا باپ کربلا کے میدان میں جائے؟ فوج اعداء کی طرف سے، فوج اشقیاء کی طرف سے پیغام پر پیغام آ رہے ہیں کہ حسین یا تو خدا ہو یا کسی کو بھیجو۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے سنا کہ میرا بھیا میدان میں جائے گا تو فوراً کہا، اچھا علی اکبر خدا حافظ۔ کہ زینب ابھی تک اجازت نہیں دے رہی تھی، وہ ایک دم کیسے اجازت دے دی؟ کیونکہ زینب حسین سے اتنا پیار کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ کسی سے اتنی زیادہ محبت نہیں تھی جتنی حسین سے۔ روایت بھی ہے کہ مدینے میں سہن خانہ میں حسین لیٹے ہوئے تھے کہ زینب نے دیکھا، ثانی زہرا نے دیکھا کہ سورج کی شعاعیں حسین کے جسم نازمین پہ پڑ رہی ہیں۔ حسین سہن خانہ میں لیٹے ہوئے ہیں، سورج کی شعاعیں چہرہ اقدس پہ پڑ رہی ہیں۔ زینب سے یہ برداشت نہیں ہوا، سایہ ردا کا سایہ کر کے کھڑی ہو گئی کہ میرے ماجائے کے چہرے پر سورج کی شعاعیں نہ پڑیں۔ میں کہوں گا زینب یہ مدینہ ہے، یہاں تو تم نے ردا کا سایہ کر لیا، مگر زینب کربلا میں تو تم خود دیکھو گی کہ یہی تمہارا ماجایا حسین ہوگا اور تبتا ہوا سورج ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزادارو، علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، مگر بیویاں ہیں کہ جو دامن پکڑ کر کھینچ لیتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ اگر لیلہ پکڑیں گی تو دامن نہیں پکڑیں گی، شانہ پکڑ کے روکیں گی۔ اگر رباب علی اکبر کو روکنا چاہیں گی تو دامن نہیں پکڑیں گی، شانہ پکڑ کے روکیں گی۔ اگر زینب روکے گی تو زینب شانہ پکڑ کے علی اکبر کو روکیں گی۔ معلوم ہوتا ہے یہ تو کوئی چھوٹی سی بچی ہے جو دامن پکڑ کے کہہ رہی ہے، اے بھیا میں تمہیں میدان میں نہ جانے دوں گی، اے علی اکبر جو گیا واپس نہ آیا، میرا چچا گیا واپس نہ آیا، بھیا قاسم میدان سے واپس نہ آئے، میں تمہیں نہ جانے دوں گی۔ لو عزادارو، میں نہیں بتا سکتا کہ کیسے علی اکبر خیمے سے رخصت ہوئے، بس اتنا ملتا ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر جب خیمے سے باہر نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جوان کا لاشا نکل رہا۔ حسین کے قریب علی اکبر آئے، کہا بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی ہے۔ حسین نے اپنے لال کے سر پر رسول اللہ کا امامہ پہنایا، ہاتھ میں رسول اللہ کی شمشیر، عقاب جو رسول اللہ کی سواری،
علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے. جب علی اکبر عقاب کے جس کا سن 118 سال ہے، ایک عرصے کے بعد شبیہ پیغمبر جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو آج عقاب اسی طریقے سے چلا کہ جیسے کبھی رسول اللہ سوار ہوتے تھے. چلے علی اکبر، مگر دیکھا، محسوس کیا کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا اور آنے والا گر پڑا. بس علی اکبر نے گھوڑا موڑ کے دیکھا تو یہ گرنے والا کوئی اور نہیں تھا، علی اکبر کا بوڑھا باپ تھا جس کی کمر عباس کا غم توڑ چکی تھی، جس کی کمر عباس کا غم پہلے ہی توڑ چکا تھا. گھوڑے سے اترے، ہاتھوں کو جوڑا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں. بابا کیا وجہ ہے کہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ باپ نے کہا، میرے لال، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان کے لیے بوڑھے باپ کا دل کتنا بے چین ہوتا. میرے لال، اتنا کرنا کہ جب تک تمہارا اور میرا سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. اور ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک مرتبہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار عالم گواہ رہنا کہ اب اس قوم کے مقابلے میں وہ جا رہا ہے کہ جو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ خلق میں، خلق میں، منطق میں تیرے رسول سے مشابہت رکھتا. اور ایک مرتبہ علی اکبر میدان میں آئے اور ایک مرتبہ آواز دے کر کہا، تم میں سے کون ہے جو فرزند زہرا کا سر قلم کر لینا چاہتا ہے؟ آؤ پہلے میرا سر قلم کر لو، پھر میرے بابا کے سر کی تمنا کرنا. اور یہ کہہ کے جو حملہ کیا تو زمانے کو حیدر کرار کے حملے یاد آ گئے. علی اکبر جدھر رخ کرتے تھے ادھر سے علمان و الحفیظ کی صدائیں بلند ہوتی تھیں. سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے، گھوڑے کے قدم خون میں آلودہ ہو رہے تھے، اور جدھر علی اکبر رخ کرتے تھے ادھر سے علمان و الحفیظ کی صدائیں بلند ہوتی. جس کے لیے شاعر نے ایک بند وہ کہتا کہ آفت تھی حرب و ضرب علی اکبر دلیر، غصے میں جھپٹے سید پا جس طرح کوئی شیر، سب سر بلند پست زبردست سب تھے زیر، مقتل میں 4 سو تھے لگے زخمیوں کے ڈھیر. مقتل میں 4 سو تھے لگے زخمیوں کے ڈھیر، سر ان کے اترے جو تھے بہت رن چڑھے ہوئے، عباس سے بھی جنگ میں کچھ تھے بڑھے.
یہ علی اکبر جنگ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ شمر گھبرا گیا, عمر سعد گھبرا گیا. شمر کو بلا کر عمر سعد نے اور اپنے مشیروں کو بلا کر پوچھا کہ اکبر سے کیسے جنگ کی جائے. کسی نے کہا تو بھول گیا, یہ بنی ہاشم ہیں, یہ عباس کے بھتیجے ہیں, شیر کا بھتیجا ہے, شیر ہوگا. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا جیسے دھوکے سے ہم نے عباس کے شان قلم کیے ویسے ہی دھوکے سے اس پر بھی حملہ کرو. طے ہو گیا, منصوبہ بنا. حسین بن نمیر نے فوج سے کہا کہ تم پوری طاقت سے حملہ کرنا, میں آڑ میں کھڑے ہو کر اس پر وار کروں گا. عزاداروں پوری طاقت سے ادھر سے اکبر آ رہے تھے حملہ کرنے کے لیے, ادھر سے اس ملعون نے کمین گاہ سے علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا. اب جو نیزہ پڑا تو زخم پیدا ہو گیا. علی اکبر سے سین پر نہ سنبھلا گیا, گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی, یا بتا علیک منی السلام, اے بابا تم پر میرا سلام ہو. میں کہوں گا علی اکبر, اون محمد نے مدد کے لیے پکارا, قاسم نے مدد کو پکارا. اے علی اکبر, جو بھی گیا اس نے مدد کو پکارا, تم یہیں سے سلام کہلوا رہے ہو تو شاید علی اکبر جواب دے, ارے میرا بوڑھا باپ اس کی کمر عباس کا غم توڑ چکا ہے, اس سے میرا لاشا نہ اٹھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزادارو بس چند منٹ مصائب اور مجلس تمام کہ ایک مرتبہ حسین کے کان میں علی اکبر کی آواز پہنچی, اور ایک مرتبہ علی اکبر کی آواز سن کر حسین نے ایک مرتبہ زینب سے کہا, زینب. علی اکبر کی اس آواز نے حسین کی آنکھوں کا نور چھین لیا. اے زینب میری بینائی ختم ہو گئی. اے زینب تم زلجنا تیار کرو. ایک مرتبہ زینب نے زلجنا کو تیار کیا. حسین بہت تیزی کے ساتھ میدان کی طرف چلے, مگر عزادارو ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے گرے, اور گھوڑے سے گرنے کے بعد حسین پیدل ہی بہت تیزی کے ساتھ مقتل کی طرف دوڑے. کیسے چلے راستہ نظر نہیں آتا تھا, گرتے تھے پکارتے تھے, یا علی یا علی. اور نجف کے علی کو پکارتے تھے اٹھانے کے لیے, اور کربلا کے علی اکبر کو آواز دیتے تھے, بیٹا کدھر ہو, بیٹا کدھر ہو. علی اکبر آواز دیتے تھے, بابا ادھر ہوں, بابا ادھر ہوں. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے کہا, اے زمین کربلا میرا لال کہاں ہے. اے فرات کیا تو نے تو میرے موتی کو نہیں نگل لیا. اے آسمان میرا لال تو ہی بتا میرا علی اکبر کہاں ہے. بکرے یعقوب بکرے یوسف کو کربلا کے جنگل میں ڈھونڈ رہا ہے. ارے حسین علی اکبر کے قریب پہنچے تو کیسے پہنچے. ایک مرتبہ عقاب آیا, عقاب نے کہا, اے یعقوب, اے یعقوب کربلا, ارے یوسف کا مجھے معلوم ہے. عزادارو حسین کیسے چلے, راستہ نظر نہیں آتا. قدم قدم پر ٹھہرتے تھے شاہ تشن گلو, ہوا میں سونگتے تھے اپنے لال کی خوشبو. زمین پر بیٹھ کے ارے گاہے بہاتے تھے آنسو, تلاش کرتے تھے بیٹے کی لاش کو ہر سو.
कोई पूछता था क्या हुजूर ढूंढते हैं, तो रोके कहते थे आंखों का नूर ढूंढते हैं। अरे हमारे नूरे नजर को कहाँ छुपाया है, जो होश में हो तो कह दो हुसैन आया है। ए लाइनो, अरे अभी गले पे तो खंजर नहीं पिराया है, ए हाल कैसा खबर पूछने को जाए कोई, कहा सुना मेरा अकबर से बख्शवाए कोई। ए आंखों वालों मेरा नूरे ऐन किस जा है, ज़ईफ़ो बोलो मेरे दिल का चैन किस जा है, जवानों का में आले हुसैन किस जा है। अरे कदम कैसे चले गिरते पड़ते हुसैन, अली अकबर के सराहने पहुंचे, क्या देखा यूसुफ करबला, करबला की गर्म रेत पर एड़िया रगड़ रहा था, ऐसा तेरा मिट्टी में मिला हुआ। हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचे, बूढ़े बाप ने क्या मंजर देखा, पहले वो जमीन देखी जहां नौजवान ने एड़ियां रगड़ी थी, आपकी नजर आगे बढ़ी, कुर्ते का वो दामन देखा जो सीने के खून से लाल था, नजर आगे बढ़ी, सीना देखा, सीने में जख्म देखा, जख्मी कलेजा देखा, तो हुसैन जमीन करबला पर बैठ गए। अरे मैं कहां से अल्फाज लाऊं जो बताऊं कि जख्म कितना गहरा था, जब कातिल ने नेज़ा निकालना चाहा फल न निकल सका। अजादारो हुसैन अली अकबर के करीब बैठे, जन्नत खाली हो गई, जनाब इब्राहिम आ गए। मेरा तसव्वुर कहता है कि आलम क्या हो रहा होगा, चारों तरफ मलाइका, उसके बीच में अंबिया, उसके बीच में मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, अकबर के जख्मी सीने के पास हुसैन। माँ ने कहा बेटा दिल संभाल ले, मेरे दूध की तासीर दिखा दे। हसन ने कहा भाई घबराना नहीं। हुसैन अली की आवाज आई बेटा मेरी शुजाअत का असर दिखा दे। नाना ने कहा मेरी जुबान का असर दिखा देना। अज़ादारो हुसैन ने अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा, मगर कुछ ही देर के बाद अली अकबर ने सर उठा के जमीन पर रख दिया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा मेरे लाल चंद लम्हात की मेहमान हो। अरे अली अकबर अपने बाबा के जानू से सर को क्यों हटा लिया? ना बाबा, दादी अम्मा मुझसे कह रही है कि अली अकबर आजा दादी के सामने पर सर रख ले। अरे लाल दादी के आगोश में आ जा। अरे मेरा हुसैन बड़ा थका हुआ है, सुबह से लाशों पे लाशें उठाया है। मेरा हुसैन सुस्तान है, मेरा हुसैन नातवा है। आजा मेरी दादी की आगोश में आ जा। एक मरतबा हुसैन ने आस्तीन को उठा, अकबर के जख्म में हाथ डाला, अरे पल को पकड़ा और एक मरतबा का या अली, अब कौन से का फल निकला। अरे अली अकबर का कलेजा निकल आया। हुसैन अपने लाल से लिपट गए। ए मेरे लाल, तुझे जालिमों ने मार डाला। अली अकबर कह रहे थे बाबा खुदा हाफिज, दादा में कौशल लेकर आ गए हैं, और कह रहे हैं एक मेरे अकबर के लिए है, एक मेरे हुसैन। बस यार